الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. محترم حاضرین، بزرگوں، عزیز اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کا یہ مبارک دن ہمیں نصیب فرمایا اور جلد از جلد مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی جمعوں سے میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم گوشے اور اہم حصے بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک اور آپ کا تذکرہ کتنا بھی کیا جائے کم ہے، اور آپ کی سیرت کتنی بھی بیان کی جائے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جہاں بڑی بڑی عظیم الشان صفات سے نوازا تھا، اس میں سے ایک اہم صفت اور ایک اہم اعزاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا گیا تھا. آپ کو دونوں عالم کے لیے رحمت بنایا گیا تھا. حضور کا اس دنیا میں تشریف لانا اس دنیا کی اور کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت تھا. ہر چیز کے لیے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے حق میں ایک بڑی نعمت تھے. آپ کا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک بات، آپ کی ایک ایک حرکت امت کے حق میں رحمت تھی اور امت کے حق میں اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول ہم اور آپ کسی کوئی بات بھول جاتے ہیں تو واقعی کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھول بھی اللہ نے اپنے آپ کی امت کے حق میں رحمت بنا دیا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز ظہر یا عصر آپ نے پڑھائی اور 2 رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس بات کی ہمت نہیں ہوئی کہ انہوں نے
کہ وہ اللہ کے نبی سے یہ کہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے غلطی کر دی. ادب دیکھیے، یہ صحابی بڑے ادب سے آگے بڑھ کر کے انہوں نے بڑے عجیب پیارے جملے کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سے یہ نماز 2 رکعت ہو گئی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے 2 رکعت پڑھی ہے. تو حضور نے فرمایا مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اور یہ بھول میری امت کے حق میں رحمت ہے. اگر اللہ رب العزت مجھے یہاں بھول نہ کراتے اور مجھ سے یہ بھول نہ ہوتی تو پھر امت کو سجدہ سہو کا مسئلہ کیسے معلوم ہوتا؟ بعد میں میری امت میں اگر ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، کیا اس کا طریقہ کار ہے، میری امت کو کیسے معلوم ہوتا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھایا اور پھر دوبارہ آپ نے 4 رکعت پڑھائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سو جانا بھی، آنکھ لگ جانا، یہ بھی امت کے حق میں رحمت بن گیا. ایک مرتبہ ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے اور رات بھر چلنے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے تھکان تھی. صبح کے قریب ایک جگہ پڑاؤ کیا نماز فجر کے لیے. نماز کے لیے کچھ وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر لیٹنے کا ارادہ فرمایا، آپ سو گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ پہرا دیتے ہوئے پورے لشکر کی حفاظت کریں، سامان کی حفاظت کریں، اور جب صبح کا وقت ہو جائے تو اذان دے کر سب کو جگا دیں. وہ کچھ دیر پہرا دیتے رہے، کچھ دیر حفاظت کرتے رہے، لیکن جب ان کی بھی آنکھ بوجھل ہونے لگی تو تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ ٹیک لگایا اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی. اور نیند اتنی گہری پورے لشکر پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور حضرت بلال پر جب سورج نکلا اور سورج کی تیز شعاعیں چہروں پر پڑی تب جا کر کے آنکھ کھلی اور بیدار ہوئے اور پریشان ہو گئے کہ فجر کا وقت نکل گیا، سورج نکل گیا ہے، سورج تیز ہو گیا ہے، اس کی شعاعیں ہمارے اوپر پڑ رہی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حضور نے پوچھا، بلال یہ تم نے کیا کیا، تم نے کیوں نہیں جگایا؟ تو بلال نے بڑا پیارا جواب دیا، اے اللہ کے رسول، جس اللہ نے آپ کو سلا دیا تھا اسی نے مجھے بھی سلا دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کا ہمارا یہ نماز چھوڑ کر سو جانا بھی یہ میری امت کے حق میں رحمت ہے. اگر یہ مسئلہ میری زندگی میں، ایسا کوئی واقعہ میری زندگی میں پیش نہ آتا تو پھر قضا نماز کا مسئلہ میری امت کو کیسے معلوم ہوتا؟ اللہ نے مجھے سلا دیا تھا کہ میرے ذریعے سے میری امت کو قضا نماز کا مسئلہ جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھایا. پھر آپ نے مسئلہ سمجھایا اور پھر اس کے بعد نماز ادا کی گئی. جب اس امت کے عظیم الشان نبی کی ایک بھول، اس امت کے عظیم الشان نبی کا سو جانا رحمت ہو سکتا ہے اور امت کے حق میں ایک بہت بڑی نعمت ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کی بیداری کی حالت میں، ہوش و حواس کی حالت میں اور امت کی فکر اور امت کے غم کو اپنے دل میں لے کر، امت کے درد کو اپنے دل میں لے کر باتوں کا بتانا، امت کی اصلاح کے جذبے سے دل سے کسی بات کا بتانا، یہ امت کے حق میں کتنی بڑی رحمت اور کتنی بڑی نعمت ہوگی. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب چیزوں نے اللہ کے نبی کی رحمت سے حصہ پایا ہے. ہر ایک کے لیے
چاہے کون سی بھی چیز آپ اٹھا لیجئے، کون سا بھی رشتہ آپ اٹھا لیجئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حق بیان فرمایا اگر ماں ہے، ماں کے بارے میں بڑی لوگوں کے اندر بڑی جہالت والی باتیں تھیں اور بڑی بے ادبی، بڑی گستاخیاں، بڑی توہین، اور سب سے بڑی توہین ماں کی یہ تھی کہ اس جہالت کے زمانے میں اللہ کے نبی کے تشریف لانے سے پہلے کہ شرم آتی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا تھا، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوتی۔ ایسی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اور آپ نے ماں کا مقام اور مرتبہ سمجھایا اور اس قدر عظیم الشان اور بلند مرتبہ بتایا، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماؤں قدموں کے نیچے۔ باپ کا درجہ، باپ نے بھی اللہ کی نبی کی رحمت سے حصہ پایا۔ آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت الوالدی سخت الربی، کہ والد کا ناراض رہنا کسی بیٹے سے گویا اللہ کا اپنے بندے سے ناراض ہو جانا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے ناراض ہو جائیں گے اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کسی وجہ سے ناراض ہے دنیاوی معاملات میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باپ کے لیے بھی رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں، ماں کے لیے بھی رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں، بیوی کے لیے بھی، اگر کوئی عورت بیوی ہے اس کے لیے بھی آپ رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ بیویوں کے ساتھ بڑی بدسلوکی اور بڑا جو ہے بہت ہی توہین کا معاملہ تھا زمانے جاہلیت میں، اور بہت ہی ان کے ساتھ بڑا ظلم اور بڑی ناانصافی کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر خادم نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے حصہ پایا ہے۔ اگر کوئی کسی کا شوہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیویوں، اے اللہ کی بندیوں، اپنے شوہروں کا مقام اور مرتبہ پہچانو، ان کی بے عزتی نہ کرو، ان کی توہین نہ کرو، ان کی گستاخی نہ کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ یاد رکھو ان کا مقام یہ ہے کہ اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو تمہیں اس بات کا حکم دیتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں یہ حکم نہیں دے رہا ہوں۔ ورنہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدے کا حکم دیا جاتا تو بیوی کو اس بات کا حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خامد کا بتایا۔ بیٹی ہے تو اللہ کے نبی کی رحمت سے اس نے بھی حصہ پایا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی اگر کسی کی 1، 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اسے اللہ کی رحمت سمجھے، ان کے ساتھ بے انتہا شفقت اور مہربانی اور پیار کا معاملہ کرے، اسے اچھی تعلیم دے، اس کی اچھی تربیت کرے، اور جب وہ عمر کو پہنچ جائے تو کسی اچھی جگہ اس کا نکاح کرا دے۔ کل میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا جس طرح یہ 2 انگلیاں جتنی نزدیک ہیں اتنے ہم نزدیک ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کی روشنی میں اللہ کے نیک بندوں نے، اللہ والوں نے بتایا ہے، علماء نے بتایا ہے کہ اگر باپ کوئی چیز گھر میں لاتا ہے، کوئی کھانے کی چیز ہو، کوئی کھلونے ہوں، کچھ بھی ہوں، بیٹا ہے اور بیٹی ہے، تو باپ کے لیے یہ ضروری ہے، باپ کا یہ حق ہے کہ وہ سب سے پہلے بیٹی کو دے، اور بیٹیوں سے بے انتہا محبت
کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا مطلب؟ اے میرے امتیوں، تم بھی اپنی بیٹیوں سے ایسی ہی محبت کرو جیسے ایک آدمی اپنے جگر کے ٹکڑے سے محبت کرتا ہے. جگر زندہ ہے، آدمی زندہ ہے. جگر نہیں ہے تو آدمی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت سے تاجروں نے بھی حصہ پایا ہے. آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین. کل قیامت کے دن جو امانت دار سچا تاجر ہوگا وہ کل قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ وہ کھڑا ہوا نظر آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت سے علماء نے بھی حصہ پایا. آپ نے علماء کی عظمت اور ان کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے باعمل اور اللہ سے ڈرنے والے، خوف و خشیت رکھنے والے علماء انبیاء کرام علیہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے طلباء نے، علم دین حاصل کرنے والوں نے، علم حاصل کرنے والوں نے بھی رحمت پائی ہے، رحمت کا حصہ پایا ہے. آپ نے ان کی بھی شان بیان فرمائی، ان کے حق میں بھی آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. آپ نے فرمایا جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، جس علم کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اور اس میں علم کو حاصل کرتا ہے، علم کو طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. آپ کی اس رحمت سے مزدوروں نے بھی حصہ پایا ہے. یہ صحابی نے آ کر جو حضور سے ملاقات کی، آپ نے ان کے اپنے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ کو لیا، دیکھا ان کے ہاتھ سخت ہیں اور ان کے ہاتھ پر گٹے پڑ گئے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں ایک مزدور آدمی ہوں، پتھر پھوڑ کر کے اپنی زندگی اور اپنا گزر بسر کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کا گزارا چلاتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان ہاتھوں کو چوما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس آدمی سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ کی مزدوری سے اپنا گزر بسر کرے. اور پھر مزدوروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی پوری مزدوری ادا کرو. درختوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پایا. آپ نے فرمایا کہ درختوں کے سائے میں جو ہے بیٹھنے، درختوں کو نہ کاٹا کرو، درختوں کو خصوصاً سایہ دار اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹو اور نہ ہی ان کے نیچے گندگی یا غلاظت کرو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے نیچے اگر وہ پھلدار درخت ہے لوگ اس کو فائدہ اٹھائیں گے، اگر وہ چھاؤں دار ہے لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھ کر کے فائدہ اٹھائیں گے. اور پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درختوں کے بارے میں آپ ایسا حکم دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب سورج نکلتا ہے اور سورج ایک طرف کو ہوتا ہے تو درخت کا سایہ ایک طرف کو ہو جاتا ہے، اور پھر سورج دوسری طرف ہوتا ہے تو درخت کا سایہ دوسری طرف ہو جاتا ہے. کیا تم نے یہ منظر نہیں دیکھا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ درخت بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت سے جانوروں نے بھی حصہ پایا. جانوروں کے حقوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. خود جانور اپنے مسائل کو لے کر، اپنے معاملات کو لے کر، اپنے انصاف کو، اپنے لیے انصاف کو طلب کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جایا کرتے تھے. یہ اونٹنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں آئی، آپ تشریف فرما تھے، اس نے
اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے اپنے چہرے کو آپ کے پیروں پر رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ رب العزت نے بے شمار خصوصیات سے نوازا تھا، وہیں پر آپ نے جانوروں کی پرندوں کی بولیاں بھی آپ کو سکھائی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹنی مجھ سے اس بات کی شکایت کر رہی ہے کہ اس کا مالک اس کے کام بہت زیادہ لیتا ہے اور اسے چارہ اور اس کا کھانا پانی بہت کم دیتا ہے، یہ بڑی تکلیف میں ہے، کون ہے اس کا مالک؟ صحابہ نے اس کے مالک کو طلب کیا، لا کر کے حضور کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ آپ نے اس کی بات کی، اس نے حضور سے معافی چاہی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد میں اس کا پورا حق ادا کروں گا۔ ایسی ایک دو واقعات نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات، ہزاروں واقعات اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے حق میں اور کائنات کی ایک ایک چیز کے حق میں رحمت ہونے سے حدیث میں موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یتیموں کے اوپر آپ نے شفقت کا ایسا عجیب و غریب مظاہرہ فرمایا، اور پھر مزید جتنے طبقات ہیں اللہ نے ہر ایک کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے حقوق بیان فرمائے، غیر مسلموں کے حق میں کے بارے میں ان کے حقوق بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی کی شخصیت یہ ایک چیز کے یہ ایک فرد کے حق میں، دنیا کی ہر چیز کے حق میں رحمت ہے، اور اسی وجہ سے حضور کو فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اے نبی ہم نے آپ کو عالمین والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایسے شاندار اور ایسے عظیم الشان نبی ہمیں ملے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پوری اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو ان کی سیرت پر اور ان کی سنتوں پر چلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان کی تعلیمات اور ان کی بتائی ہوئی ایک بات کا ذکر ہمارے اپنے گھروں میں ہم کرتے رہیں، بچوں کے دلوں میں بٹھاتے رہیں، ان کی عظمت کو دکھاتے رہیں، ان کی محبت کو دکھاتے رہیں۔ یہ ہمارے بچے نوجوان بھی ہوں اور بڑے بھی ہوں، ہر حال میں آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے، آپ پر مرنے اور مٹنے والے، آپ کے بے انتہا محبت کرنے والے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے والے بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔